السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسمی عامر کریم اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ میرے کچھ دوستوں نے مجھ سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ جامعہ نجران کے حوالے سے ویڈیو بنائیں کہ ہم جامعہ نجران کے اندر اپلائی کیسے کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ جامعہ نجران کے لیے اپلائی کیسے کر سکتے ہیں۔ تو یہ جامعہ نجران کی آفیشیل جو ویب سائٹ ہے وہ ہمارے پاس اوپن ہے۔ اس کے ہوم پیج کے اوپر جب آپ آئیں گے تو یہاں پر طلب قبول منح، اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے، تقدیم طلب منح۔ تو آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہو جائے گا۔ یہاں پر آپ کے پاس دو قسم کے اختیارات ہیں، ایک ہے طالبات اور دوسرا ہے طلاب، یعنی کہ یہ لڑکوں کے لیے ہے اور یہ لڑکیوں کے لیے ہے۔ تو آپ نے اپنے حساب سے اس کو سلیکٹ کرنا ہے۔ یہاں پر سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے طلب جدید کے اوپر کلک کرنا ہے۔ آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہو جائے گا۔ یہاں پر جو ہے شروط القبول و تعلیمات المہمہ، تو یہاں سے آپ پی ڈی ایف میں جو جامعہ نجران کی شروط ہے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، لیکن یہ عربی کے اندر ہے۔ اگر آپ عربی جانتے ہیں تو یہاں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، لیکن میں نے اس کے اوپر ایک الگ سے ویڈیو بنا دی ہے، تو وہ ویڈیو آپ دیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو یہاں سے ڈاؤن لوڈ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہاں سے آپ نے دو قسم کے آپ کے پاس آپشن آ رہے ہیں، تو آپ نے منحۃ خارجیہ کے اوپر کلک کرنا ہے۔ آپ کے سامنے یہاں پر ایک اور آپشن آ جاتا ہے پاسپورٹ نمبر کا، تو یہاں پر میں ایک فرضی پاسپورٹ نمبر ڈال دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پر انتظام کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کو چیک لگا دینا ہے اور وافق کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ تو یہ پیج آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا۔ یہاں پر آپ نے کلمۃ السر بمعنی آپ نے پاسورڈ یہاں پر لگانا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پاسورڈ یہاں پر آپ نے صرف نمبرز میں ہی لگانا ہے۔ فار ایگزامپل میں یہاں پر لگا دیتا ہوں 1 2 3 4 5 6 7 8، ٹھیک ہے، اور دوبارہ آپ نے وہی پاسورڈ یہاں پر تاکیداً دوبارہ لکھنا ہے، اور یہاں پر آپ نے اپنا ای میل ایڈریس جو ہے وہ یہاں پر لکھنا ہے۔ تو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں اسلام یوز۔ یہاں پر آپ نے ای میل ایڈریس لکھنا ہے، دوبارہ اسی ای میل ایڈریس کو آپ نے یہاں پر ریپیٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر آپ سے ایک سوال پوچھا جا رہا ہے، اور یہ سوال کیوں پوچھا جا رہا ہے، فی حال فقط او نسیت کلمۃ السر، جب آپ پاسورڈ بھول جائیں گے تو یہاں پر آپ سے ایک سوال پوچھا جائے گا، یہ کہ صحیح جواب دینے کے بعد آپ اپنے پاسورڈ کو ریکور کر سکتے ہیں۔ کم عدد افراد عائلتک ما ہی ہوایتک مفضلہ، تو یہاں پر مختلف قسم کے سوال ہیں، تو آپ نے صرف ایک ہی یہاں پر آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے کہ آپ کے گھر کے افراد کتنے ہیں۔ تو یہ سب سے آسان سوال ہے، آپ نے اپنے گھر کے افراد کے جو ہے یہاں پر انٹری کر دینی ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہاں پر آپ کے پاس آ رہا ہے بیانات الطالب، تو یہاں پر آپ نے اپنے بیانات کو یہاں پر درج کرنا ہے۔ تو یہاں پر میں اس کو فل کر دیتا ہوں تاکہ ہمارا ٹائم بچ جائے، پھر واپس آ کے میں اس کی آپ کے سامنے ڈیٹیل شیئر کرتا ہوں۔
تو اس فارم کو میں نے فل کر دیے ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں الحقول التي تحتوی علی هذه العلامہ یجب ادخالها، یہ آپ علامت دیکھ رہے ہیں ریڈ کلر کا جو سٹار آپ کے سامنے آ رہا ہے، جن خانوں کے سامنے یہ ریڈ کلر والا سٹار ہے تو یہ آپ کے لیے فل کرنا لازمی ہے، آپ ان کو خالی نہیں چھوڑ سکتے۔ تو یہاں پر آپ کا پاسپورٹ آ گیا، یہاں پر آپ نے اپنا جو ہے پاسورڈ ڈال دیا، دوبارہ پاسورڈ ڈال دیا، ای میل ایڈریس یہاں پر آپ کا آ گیا، اور یہاں پر آپ نے دوبارہ ای میل ایڈریس انٹر کرنا ہے۔ یہاں پر میرے ای میل ایڈریس میں تھوڑی سی غلطی ہے، میں اس کو آپ کے سامنے درست کر دیتا ہوں۔ دوبارہ آپ نے سیم ای میل ایڈریس یہاں پر لکھنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے ہے وہی سوال جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے ان میں سے یہ سلیکٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ کم عدد افراد عائلتک کا، کہ تمہارے گھر کے افراد کتنے ہیں، تو آپ نے جو افراد ہیں بالکل صحیح وہ لکھنے ہیں تاکہ بعد میں جب آپ سے پوچھا جائے تو آپ صحیح جواب دے سکیں، ٹھیک ہے۔ بیانات الطالب الاساسیہ، مطلب بنیادی جو آپ کی معلومات ہیں وہ آپ نے یہاں پر لکھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے اسم الطالب بالعربیہ، یہاں پر آپ نے عربی کے اندر آپ نے اپنا نام لکھنا ہے۔ اذا كان الاسم لا يتكون من 4 مقاطع ادخل بن او بنت فی المقطع الفارغ، آپ نے ان چاروں خانوں کے اندر ترتیب کے ساتھ نام لکھنا ہے۔ یہاں پر آپ کے سامنے اسم الاول مطلب آپ کا فرسٹ نیم، ٹھیک ہے، یہاں پر آپ نے لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر آپ نے الاب والد کا نام لکھ دینا ہے، اسم الجد یہاں پر آپ نے دادا کا نام لکھ دینا ہے، اور یہاں پر آپ نے اپنا جو لاسٹ نیم ہم جس کو کہتے ہیں یا فیملی جو ہے نیم جس کو کہا جاتا ہے، یہاں پر آپ نے وہ لکھنا ہے۔ مطلب پاسپورٹ کے مطابق آپ کے پاسپورٹ کے اوپر پہلے آپ کا فرسٹ نیم ہوتا ہے، پھر آپ کا سیکنڈ نام ہوتا ہے، تو پاسپورٹ کے مطابق ہی یہاں پر آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاسپورٹ کے اوپر صرف آپ کا ایک ہی نام ہے، سیکنڈ نام آپ کا نہیں ہے، لاسٹ نیم نہیں ہے، تو آپ نے یہاں پر کیا لکھ دینا ہے، بن لکھ دینا ہے۔ اگر آپ لڑکی ہیں، اگر لڑکی ہیں تو آپ نے یہاں پر بنت لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے، اس خانے کے اندر اس کو خالی نہیں چھوڑنا۔ اس کے بعد نیچے آ جاتے ہیں، بالکل انگلش میں بھی آپ نے نام لکھنا ہے، اسی طرح فرسٹ نیم ہے آپ کے، فادر نیم میں آپ نے اپنے والد صاحب کا لکھ لینا ہے، گرینڈ فادر نام میں دادا کا لکھ لینا ہے، اور فیملی نام مطلب آپ کا جو لاسٹ نیم ہوتا ہے۔ جس طرح میرا نام عامر کلیم ہے اور پاسپورٹ کے مطابق بھی یہی ہے، میرا فرسٹ نام عامر ہے اور سیکنڈ نام میرا کلیم ہے، تو میں نے ویسے ہی لکھا جس طرح میرے پاسپورٹ کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس الجنسیہ آ جاتی ہیں کہ آپ کون سے ملک سے ہیں، تو یہ آپ کے پاس بہت سارے ملک آ رہے ہیں۔ اگر عربی کے اندر آپ پاکستان لکھیں گے تو آپ فوری آپ سرچ کر کے آپ اس کو فوری جو ہے نا وہ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ جنسیت الام کیا ہے، مطلب آپ کی والدہ کی جنسیہ کیا ہے، تو یہاں پر بھی آپ نے پاکستان کو سلیکٹ کر دینا ہے، یا جو بھی جنسیہ آپ نے وہ سلیکٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے، اب جس بھی ملک سے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر آپ کے پاس ہے فون نمبر۔ فون نمبر لازمی نہیں ہے کہ کیونکہ اس کے سامنے جو ہے نا ریڈ کلر والا سٹار نہیں ہے، تو جوال مطلب موبائل نمبر یہ آپ کے لیے لازمی ہے۔ کنٹری کوڈ کے ساتھ لکھیں، پاکستان کا کنٹری کوڈ 92 ہے، تو اس لیے میں نے پہلے کنٹری کوڈ جو ہے نا اس میں انٹر کیا ہے۔ دوبارہ آپ نے وہی فون نمبر یہاں پر انٹر کرنا ہے تاکیداً۔ پھر الحالت الاجتماعیہ، آپ کی اجتماعی حالت کیا ہے، آپ کوارے ہیں، متزوج آپ شادی شدہ ہیں، مطلق آپ مطلب طلاق والے ہیں، آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، ارمل مطلب آپ کی بیوی فوت ہو چکی ہے۔ تو لڑکیوں کو بھی سیم یہی چیزیں سلیکٹ کرنی ہوگی کہ وہ کنواری ہیں، وہ شادی شدہ ہیں، وہ مطلقہ ہیں یا وہ بیوہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے الحالت الصحیہ کہ آپ سلیم ہیں، سالک ہیں، سلیم ہیں یا آپ کو کوئی بیماری ہے۔ اگر آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، کوئی بیماری نہیں ہے، تو آپ نے اس کو ہی سلیکٹ رہنے دینا ہے۔ اگر کوئی بیماری، کوئی معذوری وغیرہ ہے تو پھر آپ نے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نوع دراسہ انتظامیہ تو پہلے سے آپ نے سلیکٹ کر لیا تھا۔ اب آ جاتے ہیں بیانات المیلاد، ٹھیک ہے، مطلب آپ کی تاریخ پیدائش کے حوالے سے اور آپ کے ایڈریس کے حوالے سے۔ تو یہاں پر آپ نے تاریخ المستعمل میں سے آپ نے سلیکٹ کرنی ہے میلادی، کیونکہ
ہجری تاریخ جو ہے اکثر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی۔ السنہ کا مطلب ہے سال، یہاں پر آپ نے سال سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں اپنی تاریخ پیدائش کا جو میرا سال ہے میں وہ سلیکٹ کر دیتا ہوں، اور یہاں پر آپ نے شہر کی جگہ آپ نے مہینے سلیکٹ کرنے ہیں۔ یہ مہینے ترتیب کے ساتھ ہیں، ینابر مطلب فروری ہے، جنوری، فروری، اس طرح مارچ وغیرہ یہ ترتیب کے ساتھ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہاں سے سلیکٹ کرنے ہیں، یہاں پر آپ نے دن سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پر ہے البلد، مطلب کون سے شہر میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں جہاں سے ہی یہاں پر عربی سلیکٹ کرتا ہوں اور کی بورڈ سے میں پاکستان لکھتا ہوں تو فوراً میرے پاس یہ رزلٹ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، پاکستان۔ تو اس کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے آ رہا ہے الدولہ، ٹھیک ہے۔ تو دولہ کے اندر آپ نے یہاں پر لکھنا ہے، یہاں پر کیا ہے ہیڈنگ العنوان، مطلب آپ نے اپنا ابھی ایڈریس لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ نے ملک سلیکٹ کرنا ہے، دولہ میں پاکستان۔ اس کے بعد آپ نے مدینہ میں آپ نے صوبے کو سلیکٹ کرنا ہے، مثال کے طور پر ہمارے پاکستان میں 4 صوبے ہیں، آپ نے اپنے علاقے کا جو صوبہ ہے اس کو سلیکٹ کرنا ہے۔ سوری یہ غلط ہو گیا تھوڑا سا، پاکستان، یہاں پر آپ نے صوبے کا وہ لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے یہاں پر لکھ دیا سندھ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر جیسے میں نے ایک فرضی ایڈریس یہاں پر میں ڈال دیتا ہوں، خداداد کالونی کراتشی، مطلب یہ میرا ایک فرضی ایڈریس میں نے یہاں پر ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ نے مطلب جو آپ کے محلے کا ایڈریس ہے وہ ڈالنے کے بعد آگے آپ نے شہر کا نام بھی لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر شاعرے میں آپ نے اپنا مطلب روڈ جو ہے گلی نمبر ہے وہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے، ٹھیک ہے، گلی نمبر۔ تو یہاں پر اگر آپ کا گلی نمبر نہیں ہے تو کوئی بھی آپ فرضی گلی نمبر ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ یہاں سے آپ انگلش کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے فرضی کوئی بھی ڈال دیا۔ یہاں پر آپ نے پوسٹل کوڈ جو ہوتا ہے، پوسٹل کوڈ آپ اپنے علاقے کا گوگل پر سرچ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کے علاقے کا پوسٹل کوڈ کون سا ہے، تو آپ نے صحیح پوسٹل کوڈ یہاں پر انٹر کر دینا ہے، الرمز البریدی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے رقم البنایا، مطلب آپ کی بلڈنگ جو ہے اس کا نمبر کیا ہے۔ اگر بلڈنگ نمبر آپ کا نہیں ہے تو یہاں پر آپ نے ایک فرضی جو ہے وہ بلڈنگ نمبر یہاں پر انٹر کر دینا ہے، لازمی نہیں ہے کہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہے رقم مشقہ، مطلب یہاں پر آپ نے فلیٹ نمبر ڈال دینا ہے، اگر فلیٹ نمبر ہے، ہاؤس نمبر، گھر نمبر ہے تو یہاں پر آپ ڈال دیں، اگر نہیں ہے تو آپ نے یہاں پر بھی فرضی ہی ڈال دینا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس آتے ہیں شبکات التواصل الاجتماعی، یہاں پر آپ نے اپنا فیس بک کا جو اکاؤنٹ ہے اس کا لنک یہاں پر شیئر کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ فیس بک کا جو اکاؤنٹ ہے اس کا لنک یہاں پر شیئر کرنا ہے، اگر نہیں ہے تو آپ نے لا یوجد لکھ دینا ہے۔ یہاں پر آپ نے ٹویٹر کا جو اکاؤنٹ ہے وہ شیئر کرنا ہے، اگر نہیں ہے تو آپ نے لا یوجد یہاں پر لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پر آپ آ جاتے ہیں بیانات شہادت الثانویہ، اب آپ کی جو 12ویں کلاس کی انٹرمیڈیٹ کی سند ہے اس کے بارے میں آپ نے یہاں پر انفارمیشن لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ دولت الشہادہ، آپ نے سرٹیفکیٹ کون سے ملک سے حاصل کی ہے تو یہاں سے وہ ملک سلیکٹ کریں، میں پاکستان لکھ دیتا ہوں، یہاں سے عربی کرنے کے بعد تو یہ میں نے یہاں سے پاکستان کو سلیکٹ کر لیا۔ اب ہجری یا میلادی میں آپ کی مرضی ہے، آپ نے تاریخ جو ہے وہ سلیکٹ کرنی ہے۔ تو ہمارے جو سند ہوتی ہے، جس تاریخ کو ہمیں ملی ہوتی ہے اس کی ڈیٹ اوپر لکھی ہوتی ہے سرٹیفکیٹ کے اوپر کہ فلاں تاریخ کو آپ کو یہ سند دی گئی ہے۔ تو یہاں پر آپ نے سنۃ الحصول علی شہادت الثانویہ، ٹھیک ہے، کون سے سال میں آپ کو سرٹیفکیٹ ملا آپ نے وہ سال سلیکٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جیسے 20 اور 21 آ رہا ہے تو اس طرح آپ نے کوئی بھی سلیکٹ کر لینا ہے۔ مثال کے طور پہ مجھے سند ملی تھی 2015 اور 16 کے اندر، تو میں نے یہاں پر سلیکٹ کر دیا۔ اب نوع شہادہ، شہادہ کی یعنی سرٹیفکیٹ کی کون سی قسم ہے، تو یہااں پر جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے بہت ساری یہاں پر قسمیں آ رہی ہیں، لیکن یہاں پر جو مین ہے وہ علمی ہے۔ علمی کا مطلب ہوتا ہے سائنسی۔ اب ہر بندے نے جو ہے وہ 12 کلاس انٹرمیڈیٹ وہ سائنس میں کیا ہوتا ہے یا آرٹس میں کیا ہوتا ہے، یہاں پر سائنس علمی لکھا ہوا ہے اور ادبی، ٹھیک ہے، علمی اور ادبی۔ اس کے بعد جو ہے نا یہ سارے ڈپلومے ہیں،
جتنے بھی ہیں نا یہ ڈپلوموں کی جو ہے یہ تفصیل ہے، سارے ڈپلومے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں سے اگر آپ کا کوئی نہیں ہے تو یہاں نیچے آپ نے آ کر لا یوجد کے اوپر کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں تو اکثر نہیں، یہاں پر علمی ہی سلیکٹ کرنا ہے، کیونکہ میں ایک شرعی علوم پڑھا ہوں تو قسم العلوم الشرعیہ والعربیہ، تو میں اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں ہے معادل الثانویہ، آپ کی پرسنٹیج کیا ہے، یہاں پر آپ نے جو آپ نے پرسنٹیج حاصل کی ہے وہ لکھنی ہے۔ بالفرض یہاں پر میں نے 70 لکھ دیے، کتنے میں سے؟ 100 میں سے، مطلب 100 میں سے میری 70% ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر آپ آ جائیں شخص للطوارئ، تو یہ ایک ایسے شخص کی معلومات آپ درج کریں ایمرجنسی کے اندر، جس کے ساتھ جامعہ جو ہے وہ کانٹیکٹ کر سکے اور کسی ضرورت پڑنے کے اوپر اس سے بات چیت ہو سکے۔ تو یہ آپ ضرور لکھیں، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے، یہ ہمارے لیے اختیاری ہے، تو میں ٹائم بچانے کے لیے اس کو چھوڑ دیتا ہوں، لیکن آپ اس کو لکھنا چاہیں تو یہاں پر لکھ سکتے ہیں اور چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پر آ کر تاکید کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ تو یہاں آپ کے پاس ایک اور پیج جو ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ فیملی والوں کی معلومات درج کرنا چاہتے ہیں تو اضافہ کے اوپر کلک کر کے آپ درج کر سکتے ہیں۔ اور جہاں تک مجھے اندازہ ہو رہا ہے یہ کہ سعودیہ کے اندر اگر آپ کے کوئی فیملی والے رہتے ہیں یا کوئی گھر والے کوئی رشتہ دار رہتے ہیں تو آپ ان کی تفصیل یہاں پر اضافہ کے اوپر کلک کر کے جو ہے درج کر سکتے ہیں۔ اگر نہیں رہتے سعودیہ کے اندر تو آپ نے تالی کے اوپر کلک کر دینا ہے، یعنی کہ نیکسٹ کے اوپر۔ جب آپ نیکسٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کے ڈاکومنٹس جو آپ نے اپلوڈ کرنے ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ اب اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ کے لیے بہت سارے ڈاکومنٹس آپ کو ضرورت پڑتے ہیں، مطلوبہ کاغذات بہت زیادہ ہیں، لیکن ان کے کوئی زیادہ نہیں ہے، صرف اور صرف 3 ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ کے سامنے یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے PDF کے اندر ہی اپلوڈ کرنی ہے فائلیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا آپ کے سامنے جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ الرجاء یکون اسم الملف الذي تريد تحمیل باللغہ انجلیزیہ، ٹھیک ہے۔ جو آپ نے فائل بنائی ہے آپ نے اس کے اوپر جو ٹائٹل لکھنا ہے یا جو فائل کا نام ہے وہ انگلش کے اندر لکھا ہوا ہونا چاہیے، کسی اور زبان کے اندر نہیں، یعنی کہ فائل کا جو آپ نے نام لکھنا ہے، مثال کے طور پر پاسپورٹ ہے، تصویر ہے، جو بھی نام لکھنا ہے آپ نے اس کو انگلش کے اندر ہی لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر تیسری شرط یہ ہے کہ 1 MB سے زیادہ فائل نہیں ہونی چاہیے، تو ان چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں۔ اچھا، سب سے پہلے جو آپ کے پاس ہے الملف اول صورہ من جواز السفر او البطاقہ فی حال عدم استخراج جواز السفر و استمارہ بیانات الطالب، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ نے اپنا جو ہے پاسپورٹ نمبر جو ویلڈ ہو وہ آپ نے اس کی تصویر جو ہوتی ہے وہ یہاں پر اپلوڈ کرنی ہے، یعنی کہ مین پیج کی پاسپورٹ کی جو تصویر ہوتی ہے وہ یہاں پر آپ نے اپلوڈ کرنی ہے۔ فار ایگزامپل میں آپ کو یہاں پر اپلوڈ کر کے دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر میں آ جاتا ہوں، اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میں نے فائل کو کیسے سیو کیا ہوا ہے، پاسپورٹ کے نام سے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ نے سیو کر لینا اور اس کو اپلوڈ کر دینا ہے۔ جیسے یہاں پر یہ آ جائے فائل، یہاں پر آپ نے تحمیل کے اوپر کلک کر دینا ہے تاکہ یہاں پر اپلوڈ ہو جائے ان کے سرور پر۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں تم تحمیل الملف بنجاح، یعنی کامیابی کے ساتھ آپ کی پاسپورٹ کی جو فائل ہے وہ اپلوڈ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو دیکھ بھی سکتے ہیں، یا اس کو حذف کرنا چاہیں تو اس کو حذف بھی کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ کے پاس ہے سورہ من آخر وثیقہ دراسیہ، یہاں پر آپ نے اپنی جو سند ہے، آپ کی مین سند، شہادت الثانویہ 12ویں کلاس کی سند، انٹرمیڈیٹ کی سند، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ چانس لے سکتے ہیں، کوئی اور سند بھی لگا سکتے ہیں،
کیونکہ ان کی جو ہے نا وہ زیادہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے، ڈاکومنٹس ان کے زیادہ نہیں ہیں، وگرنہ شہادت الثانویہ ہی ان کے مطلوبہ کاغذات میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بہت سارے ساتھی ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس شہادت الثانویہ نہیں ہے لیکن ہم ایک چانس لینا چاہتے ہیں، ایک ٹرائی کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی ہم میٹرک کی سند پہ بھیج دیں، کسی ڈپلومہ کی سند پہ بھیج دیں، تو وہ ایک ٹرائی کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے کوئی لمبا چوڑی جو ہے نا وہ ڈاکومنٹس کی لسٹ نہیں ہے۔ تو یہاں پر آپ نے اپنی 12 کلاس کی جو سند ہے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے۔ تو یہاں پر میں نے اس کا نام لکھا ہوا تھا انٹرمیڈیٹ سرٹیفکیٹ، تو اس کو میں یہاں پر کلک کر دیتا ہوں۔ جیسے یہ آ جاتا ہے تو پھر میں یہاں پر تحمیل کے اوپر کلک کرتا ہوں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ہماری جو انٹرمیڈیٹ کی سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی کامیابی کے ساتھ اپلوڈ ہو گئی ہے۔ تو تیسرے نمبر پر آپ کے پاس ہے الملف ثالث استمارہ البیانات الشخصیہ۔ تو استمارہ کیا ہے؟ یہ ہے پرسنل انفارمیشن، ٹھیک ہے، پرسنل انفو فارم۔ آپ نے اس کو فل کرنا ہے، اور اس کو فل کرنے کا طریقہ جو ہے وہ میں ایک الگ ویڈیو کے اندر آپ کو بتا دوں گا کہ آپ نے اس کو فل کیسے کرنا ہے۔ یہاں سے آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، استمارے کو آپ نے یہاں سے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، تنزیل استمارہ البیانات الشخصیہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے استمارہ پرسنل انفو فارم۔ تو اس کے اندر آپ کی کچھ معلومات درج کرنی ہوتی ہے۔ یہاں پر آپ نے تصویر لگانی ہے، اور یہاں پر فل نیم جہاں پر لکھا ہوا ہے تو یہاں پر آپ نے نیم لکھنا ہے نیچے والے خانے میں، ٹھیک ہے۔ آپ نے فل نیم لکھنے ہے اپنے پاسپورٹ کے مطابق ترتیب کے ساتھ، اور آپ کوما ڈال کے اپنے والد صاحب کا بھی نام لکھ سکتے ہیں، ساتھ میں دادا کا بھی لکھ سکتے ہیں۔ اگر صرف اپنا بھی فل نیم لکھتے ہیں تو وہ بھی کافی ہے۔ یہاں پر ایڈنٹی ڈیٹا، تو یہاں پر آپ کے پاس ایڈنٹی ٹیپ آ جاتا ہے، آپ نے یہاں پر پاسپورٹ کو ہی لکھنا ہے۔ ایڈنٹی ٹیپ کیا لکھنا ہے؟ پاسپورٹ۔ اگر پاسپورٹ نہیں ہے تو آپ نے نیشنل آئی ڈی یہاں پر لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ نے پاسپورٹ نمبر لکھ دینا ہے، اور یہاں پر پاسپورٹ کی ایکسپائری ڈیٹ آپ نے لکھ دینی ہے، یا نیشنل آئی ڈی کی ایکسپائری ڈیٹ یہاں پر لکھ دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جینڈر سلیکٹ کرنا ہے، یہاں پر میل ہے تو میل لکھیں، اگر فیمیل ہیں تو آپ نے فیمیل لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر نیشنلٹی کیا ہے؟ یہاں پر آپ نے پاکستانی لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پلیس اینڈ ڈیٹ آف برتھ، یہاں پر آپ نے وہ شہر لکھنا ہے جس شہر کے اندر آپ پیدا ہوئے ہیں، مثال کے طور پر کراچی، اور آگے آپ نے اپنی ڈیٹ آف برتھ لکھ دینی ہے۔ اس کے نیچے ہم آ جاتے ہیں، کوالیفیکیشن ہے۔ کوالیفیکیشن میں آپ کے پاس یہاں پر جاب ٹائٹل اور ورک پلیس، اگر آپ کوئی جاب کام کرتے ہیں تو اس کا ٹائٹل لکھیں، اور جس جگہ کرتے ہیں وہ جگہ کا بھی نام آپ لکھیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نے نیل لکھ دینا ہے، NIL، ٹھیک ہے، یا آپ نے نو لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسپیشلائزیشن میں آپ نے یہاں پر اپنا تخصص لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر آپ سائنس کے اندر پڑھے ہیں تو آپ نے یہاں پر سائنس لکھ دینا ہے، آرٹس کے اندر پڑھے ہیں تو آرٹس لکھ دینا ہے۔ اگر آپ ایک دینی طالب علم ہے تو یہاں پر آپ نے اپنا تخصص لکھنا ہے، مثال کے طور پر فقہ، یا آپ نے حدیث، یا آپ نے قرآن، جس چیز میں آپ نے تخصص کیا آپ نے وہ لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کوالیفیکیشن میں آپ نے اپنی سند کے بارے میں بتانا ہے، ڈگری کے بارے میں بتانا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے 12 کلاسیں پڑھی ہوئی ہے تو یہاں پر آپ نے انٹرمیڈیٹ لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ میٹرک کی آپ کی تعلیم ہے تو آپ نے یہاں پر میٹرک لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے آ جاتا ہے ایڈریس۔ ایڈریس میں یہاں پر ریجن ہے، ریجن آپ نے علاقہ لکھنا ہے، یعنی کہ یہاں پر آپ نے صوبہ لکھ دینا ہے، یہاں پر آپ نے شہر لکھ دینا ہے، موبائل نمبر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے ہے ٹیلی فون نمبر، پھر یہاں پر اپارٹمنٹ نمبر، اس کے بعد ہے بلڈنگ نمبر، پھر ہے گلی نمبر، اور یہاں پر نیبرہڈ میں آپ نے اپنے جو پڑوسی ہیں اس کا نمبر ڈال دینا ہے۔ مجھے جہاں تک سمجھ آ رہا ہے کیونکہ فون نمبر کے نیچے ہے تو اس کا یہاں پر آپ نے فیملی جو پڑوسی ہے اس کا نمبر ڈال دینا ہے۔ اس کے بعد ہے آپ کے سوشل میڈیا ایڈریس، یہاں پر آپ نے دیکھیں، یہاں پر آپ نے ٹویٹر کا جو ہے وہ لنک کاپی کر کے یہاں پر انٹر کرنا ہے، یہاں پر فیس بک کا لنک لکھنا ہے، اور یہاں پر آپ نے ای میل ایڈریس لکھ دینا ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتایا مختصر۔ آپ اس کو ایڈٹ کیسے کر سکتے ہیں، لکھ کیسے سکتے ہیں، یہ میں الگ سے اس کے اوپر ویڈیو بنا کر یہاں پر اپلوڈ کر رہا ہوں، تو آپ نے وہ ویڈیو لازمی دیکھ لیں۔ اگر آپ کوئی مشکل یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو وہ میں مکمل انشاءاللہ آپ کو ایڈٹ کر کے اور لکھ کر اور فل کر بتا دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا استمارہ۔ تو اب ہم آ جاتے ہیں
اس استعارے کو فل کرنے کے بعد ہم نے یہاں پر اس کو اپلوڈ کر دینا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں یہاں پر میں نے اس کو سیو کیے پرسنل انفو فورم. ٹھیک ہے، تو پرسنل فارم جو ہے یہ یہاں سے میں سلیکٹ کر لیتا ہوں اور اس کو تحمیل کے اوپر کلک کر دیتا ہوں. تو تحمیل کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہ بھی کامیابی کے ساتھ اپلوڈ ہو گئی ہے. آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر جب تک یہ گرین کلر والا آپ کے سامنے لکھا ہوا نہ ہے تم تحمیل الملف بنجا، اس وقت تک آپ کی فائل اپلوڈ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، آپ نے پی ڈی ایف میں فائل کو اپلوڈ کرنا ہے اور 1 MB سے کم ہونی چاہیے. اگر آپ کو کسی قسم کا یہاں پر کوئی ایرر آئے تو فائل کا سائز جو ہے وہ آپ نے چیک کر لینا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے التالی کے اوپر کلک کر دینا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں رقم الطلب آپ کو مل چکا ہے، یعنی کہ آپ کی جو طلب ہے وہ کامیابی کے ساتھ آپ نے سبمٹ کر دی ہے. تو یہ آپ نے حفاظت کے ساتھ اس رقم الطلب کو آپ نے سیف رکھنا ہے. تو آپ کو جو پاس ورڈ ہے اور رقم الطلب ہے دوبارہ آپ کے ای میل پر بھی بھیج دیا ہوگا. تو اپنی ای میل کھولیں، وہاں پر جو آپ کا پاس ورڈ تھا جو آپ نے پہلے انٹر کیا تھا نمبروں میں وہ بھی آپ کو مل جائے گا اور طلب بھی آپ کی ای میل کے اوپر آپ کو مل جائے گی. یہاں پر آپ کلک کر کے تبعت الطلب بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں ساری ڈیٹیلز آپ کی آ جائے گی. تو یہ آپ یہاں سے پرنٹ کر کے اس کو سائڈ پر رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر رقم الطلب آپ کا آ گیا. ساری چیزیں جتنی بھی معلومات آپ نے درج کی تھی وہ ساری کی ساری یہاں پر آ گئی ہیں. تو آپ اس کو پرنٹ کر کے اپنے پاس محفوظ کر لیں. تو یہ اس کے بعد یہاں پر آپ نے انہا طلب کے اوپر کلک کر دینا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ کی طلب مکمل ہو گئی ہے. تو یہ آپ کی طلب مکمل ہو گئی. اب جو آپ کو رقم الطلب ملا ہوگا آپ نے یہاں پر انٹر کرنا ہے اور جو پاس ورڈ آپ کو ملا ہوگا وہ آپ نے یہاں پر انٹر کرنے کے بعد جیسے اب دخول کے اوپر کلک کریں گے تو آپ اپنی طلب کا سٹیٹس جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہت ساری ساتھیوں کی ریکویسٹ کے اوپر میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوگی. تو سب کو کوشش کرنی چاہیے، بہت ٹائم بہت کم رہ گیا ہے. تقریباً یہ 29 اسلامک مہینے کی تاریخ تک سعودیہ کے 12 بجے تک ٹائم ہے، مطلب پاکستان کے 2 بجے تک آپ کے پاس ٹائم ہے. اور اگر آپ میلادی تاریخ کی بات کریں تو تقریباً آپ کے پاس 2 دسمبر رات 2 بجے تک کا ٹائم ہے. تو اس سے پہلے آپ اب جو ہے اس کے اوپر اپنے طلب کو بھیجیں، اپلائی کریں اور ایڈمیشن انشاءاللہ اس میں آپ کا ہو سکتا ہے. ان کی کوئی لمبی چوڑی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، تو یہ بہت آسان ہے اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوگی. تو آخر میں آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ کے لیے یہ مددگار ثابت ہوئی ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور دوسرے جو ساتھی ہیں طالب علم ہیں جو سعودیہ کے اندر پڑھنا چاہتے ہیں یہ ویڈیو معلوماتی ویڈیو ان تک بھی آپ ضرور پہنچائیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.